السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب، یہ ایک بریکنگ نیوز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان مسائل کی وجہ سے پاکستانی شہری کے لیے کینیڈا موو ہونے کا بہترین موقع ہے۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسی سال سپٹمبر میں کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوئے تھے کہ کینیڈا کے اندر ہی انڈیا کا ایک سردار جی انہوں نے مار دیا ہے۔ اب یہ کینیڈا نے مارا ہے، انڈیا نے مارا ہے۔ کینیڈا یہ کہتا ہے کہ جناب انڈیا سے بندوں نے آ کر کے یا رہتے ہوئے یا اسی طرح سے پلان کر کے اس بندے کو مارا۔ اس بندے کا جو تھا خالصتان کا، اس کا ایک مشن تھا کہ جو وہ خالصتان اس نے بنانے کی مشن میں وہ سلسلہ چل رہا تھا، شاید اس کی وجہ سے جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ بہرحال ابھی تک کیس بہت کلیئر نہیں ہے، ذاتی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن جناب ہمارے جو مودی صاحب ہیں، مودی صاحب کا موڈ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اس چیز کو لے کر کے، اور ہمارے جو جسٹن ٹروڈو ہیں ان کا بھی موڈ خراب ہو چکا ہے۔ تو آپس میں جو تنازعات چل رہے ہیں، لیکن بہرحال تنازعات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب تنازعات ہوں گے تو دوسروں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کینیڈا بہت بڑا ملک ہے، خالی پڑا ہے، لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ہمیشہ سے، اور کینیڈا چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے۔ سب سے زیادہ جو امیگریشن لوگوں کی یہاں پہ ہو رہی تھی وہ انڈیا سے ہو رہی تھی، کیونکہ یہاں پہ انڈیا کے سردار منسٹر ہیں یہاں پہ، اسی طرح سے انڈیا کے بہت سارے لوگ اچھی اچھی پوزیشنز پہ ہیں، تو وہ کسی طرح سے کر کے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو ابھی پچھلے سال 2 سال بلکہ 3 سال کے اندر اندر بہت یعنی اب ایسا لگتا ہے کہ کینیڈا اب انڈیا بنتا جا رہا ہے، یا یوں کہہ لیجیے گا خاص طور پہ وہ گرودوارے ہر جگہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور سرداروں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اس سے مجھے یا آپ کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے یہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ انڈیا کی تعداد پاکستان کی تعداد سے، یعنی لوگوں کی پاپولیشن سے کئی گنا زیادہ ہے، تو اسی لیے مجھے اس کی شکایت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں، ہمیں ہمارا حصہ بھی ملے، ہمیں اپنی جگہ پہ ملے، ہم اپنے پیر اپنا فٹ یہاں پہ داخل کر سکیں، صرف وہی ہمیں دیکھنا ہے۔ کسی سے ہمیں کوئی تنازعہ نہیں ہے، ہمارا اپنا ذاتی طور پہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تنازعے کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان، یعنی انڈیا اور کینیڈا کے درمیان جو ہے کافی چیزیں اس وقت امیگریشن کے حوالے سے رکی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے اب انڈیا سے آنے والے یہ بات بھی سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو جیسے جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ڈیول نیشنلٹی، یعنی پاکستان اور کینیڈا کا پاسپورٹ یعنی سٹیزن شپ دونوں رکھنے کی اجازت ہے، جبکہ انڈیا میں ایسا نہیں ہے، انڈین سٹیزن کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ان کو ایک پاسپورٹ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اچھا، ان تنازعات کا رزلٹ آگے کیا ہوگا؟ اب یہ لوگوں کو اس چیز کا بھی اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے کہ اگر یہاں پر آ جاتے ہیں انڈیا سے لوگ، اور یہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اب آپ انڈیا نہیں جا سکتے انلیس کہ آپ انڈیا کے ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، یا آپ کو ویزا ملے گا نہیں ملے گا، مطلب بہت ساری چیزیں ابھی بیچ میں پینڈنگ ہیں۔ جب تک تمام چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی، تمام حقیقت واضح نہیں ہو جاتا ہے، تو بہرحال وہ نیوز اپنی جگہ پہ ہے، آپ نیوز کو ضرور فالو کرتے رہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے جسٹن ٹروڈو نے بہت ہی بڑا اسٹینڈ لیا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ لینڈ آف پیس ہے کینیڈا، یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کر کے اپنا کوئی بھی بندہ مروانا چاہیں، یا وہاں سے بیٹھ کے بندہ مروانا چاہیں اطمینان کے ساتھ مروا دیں گے۔ یہ دبئی نہیں ہے، یہ دبئی نہیں ہے، یہ کینیڈا ہے۔ کینیڈا اور دبئی میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ بہت بڑا اسٹینڈ لیا ہے کہ جب تک اس چیز کی تحقیقات پوری نہیں ہوتی وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی اسٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح کا اسٹینڈ نہیں لیا گیا تو اس کینیڈا کا جو حال ہے وہ امریکہ اور دبئی جیسا ہو جائے گا، کہ جناب سارے ڈان آ کے یہاں پہ بیٹھیں گے اور سارے کے سارے کام چلا رہے ہوں گے، جس طرح سے دبئی ہے۔ دبئی میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دبئی اس نام میں، یعنی اس کام میں صرف فہرست ہے۔ کوئی بھی بندہ مروانا ہے، کسی کو کچھ بھی کرنا ہے، بم اڑا دیا، کچھ بھی کر دیا، اس کے بعد اس کو دبئی بھیج دیا، 4-5 سال کے بعد وہاں سے بلا لیا۔ تو اسی طرح سے یہ سلسلہ جب یہ چل رہا ہے تو پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنا بوریا بستر باندھیں، لیکن ہوم ورک کریں۔ اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں آئلٹس کا ایگزام دیں، جو اچھے نمبرز ہیں، 5 بینڈز لیں، 6 بینڈ لیں، 7 بینڈ لیں، اپلائی کریں، کیونکہ کینیڈا دیکھیں، اگر تو انڈیا اس وقت بند ہے تو کینیڈا کو تو لوگ چاہیے ہی چاہیے۔ یہاں کی انڈسٹری ٹیکس سے چل رہی ہوتی، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ ٹیکس اتنا ہی زیادہ پے کریں گے۔ جی ہاں، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ ٹیکس پے کریں گے۔ کینیڈا پورا خالی پڑا ہے آج بھی،
آج بھی پورا کا پورا کینیڈا خالی پڑا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ انشاءاللہ یہاں آ جاتے ہیں. 1 سال کا اگر آپ کے پاس ایجوکیشن کی مدت جو آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، 1 سال کے اندر آپ کام بھی کر سکتے ہیں. 1 سال کے بعد آپ پی آر یعنی پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے 3 سال 4 سال کے اندر پھر آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. یہ بہت بڑی آسانی ہے. تو یہاں پر جو سپٹمبر کا اگلا سیشن آئے گا اس کے لیے ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے، لیکن پورا سال ایڈمیشن ہوتا رہتا ہے. اگر آپ نے سال 2 سال 3 سال کی کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے، جلدی کریں، فوراً اپلائی کریں. اور اب جو ہے بینڈ کا لیول یعنی آئلٹس کا لیول وہ اس لیے کم ہو جائے گا کیونکہ لوگوں کے آنے کی جو دھڑا دھڑ تعداد تھی انڈیا سے وہ کم ہو جائے گی. آپ کسی بھی بینڈ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں بینڈ منیمم 5 ہو، 6 ہو آپ کے پاس. اسی طرح سے آپ کا ایکسپیرینس، آپ نے 12 جماعت کم از کم پاس کی ہوئی. یہ تو کینیڈا کے جو اسٹوڈنٹ ویزا اس کی بات ہو رہی ہے. آپ پرماننٹ ریزیڈنس پہ آنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ، آپ اپنے سی آر ایس اسکور جو ہے canada.ca پہ جائیے، وہاں پہ اپلائی کیجئے. وہاں آپ سب کو پتہ لگ جائے گا. آپ کسی بھی پروفیشن میں ضرور اپلائی کریں. یہاں پر بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، صرف ڈاکٹرز انجینئرس کی نہیں، کارپینٹرز کی، ماہی گیری کی، جتنی بھی اسکلز آپ کے پاس موجود ہے. آئی ٹی آف کورس وہ ہمیشہ ڈیمانڈنگ ہے، جی ہاں ہمیشہ ڈیمانڈنگ ہے. لیکن ایک چیز میں ہمیشہ آپ کو باور کراتا ہوں، میں بار بار کا باور کراتا ہوں، بار بار آپ کو بتاتا ہوں، کمیونیکیشن اسکلز. آپ کی کمیونیکیشن اسکلز کو آپ کو بڑھانا پڑے گا. اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے آپ لنکڈ ان پہ اچھا سا پروفائل بنائیے، اپنا اچھا سا ریزیومے بنائیے. پروفائل ریزیومے بنانے کے لیے میری ویڈیو موجود ہے، اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، لنکڈ ان پہ کمیونیکیشن بحال کرنے کے لیے آپ ABC لوگ جتنے بھی ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں، سب کو آپ کلک کریں، نیٹ ورکنگ کریٹ کریں، ان کو جوائن کریں، ان سے باتیں کریں ضرور، تاکہ کمیونیکیشن کا پتہ چلے کہ اور خاص طور پہ ان کے نام کیا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مائیکل اور ایک ہوتی ہے مشال. دونوں کی اسپل ایک جیسی لگتی ہے، پیچھے سے بیچ میں سے اور اے کے فرق ہوتا ہے. تو آپ کو یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ کون مرد ہے کون عورت ہے. مشال مرد ہے یا عورت ہے؟ جی ہاں مشال عورت ہے، مائیکل مرد ہے. اسی طرح سے بہت سارے نام، بہت سارے لوگ. جب آپ کمیونیکیشن اسٹارٹ کریں گے تو وہاں سے سلسلہ شروع ہو جائے گا. کمپنیز کے اگر وہ ہیڈز ہیں، اگر وہ ہائرنگ پوزیشنز پہ ہیں، ان کو اب وہ لوگ جو بڑی فریکوینٹ آ رہے تھے، اور اس بات کی حقیقت ہے کہ انڈیا میں یونیورسٹیز کی، کالجز کی اور پڑھے لوگوں کی تعداد پاکستان کے مقابلے میں اس وقت بہت زیادہ ہے. اگر جب ان کو ریکوائرمنٹ ہے لیکن وہ نہیں مل رہے ہیں تو آف کورس آپ سیکنڈ آپشن ہیں. جی ہاں آپ سیکنڈ آپشن ہے. آپ کے لیے اس وقت پورے کی پورے ایونیو اوپن ہے. لنکڈ ان از دا بیسٹ ون ٹو کمیونیکیٹ. کنیکٹ ہونے کے لیے لنکڈ ان سب سے بہتر ہے. master.ca، indeed.com یا indeed.ca، یہاں پر اپنے ریزیومے پھینکیں، اپڈیٹ کریں، ہر ویک اپڈیٹ کرتے رہیں. یہ تمام چیزیں میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن آپ جلدی کریں، بہت جلدی کریں. یہ بریکنگ نیوز کا میں نے ٹائٹل جو اس کے اندر جو تھمب نیل میں ڈالا ہے، اس ناٹ اے جوک، اس ناٹ جوک مینس یہ میں نے صرف ویوز کے لیے نہیں ڈالا ہے. دس از اے بریکنگ نیوز. اگر ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. اس وقت یہ بہت ہاٹ ہے. کینیڈا کو لوگ چاہیے اس وقت. یہاں پہ اس وقت جو لوگ ہیں جو انڈیا سے آنا چاہ رہے تھے وہ بھی پریشان ہیں، جو یہاں رہ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ کیا ہوگا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر پاکستان، خدا نے خواستہ پاکستان کے ساتھ یہ سچویشن ہو جائے، میں یہاں پاکستانی بیٹھا ہوں پریشان ہوگا کہ یار یہ ہوگا کیا آگے جا کر کے. ہمارے یعنی پاکستان کی جو نیشنل ہیں، یعنی دو پرائمری نیشنلٹی ہماری تو پاکستان کی ہے، تو جو پرائمری نیشنلٹی جو پاکستان کی ہے ان کا کیا ہوگا. یا اس وقت جو سچویشن ہے جو حقیقتاً کہ جو پرائمری نیشنل جو انڈیا سے ہیں، ہندوستان سے، ان کا کیا ہونا ہے، کیا فیصلہ ہونا ہے. کیونکہ ایز میں نے پہلے ہی بتایا کہ کینیڈا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے جو کرائمز ہوتے ہیں، اس کا بہت بڑا اسٹینڈ اس لیے لیتا ہے کیونکہ اگر وہ اس طرح کے اسٹینڈ نہ لے تو دنیا کا جو سب سے پیسفل کنٹری اس وقت جو کینیڈا ہے، سیکنڈ نمبر پہ کہہ لیجئے کہ جو فرسٹ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ ہے، سیکنڈ کینیڈا ہے، تو وہ دنیا کا اتنا پیسفل کنٹری کبھی بھی نہیں رہ جائے گا.
اگر اس طرح سے وہ اگنور کرنے لگ گئے چیزوں کو، تو اس وقت جناب میں اگین آپ کو ایڈوائز کروں گا، فوراً تیاری پکڑیے، سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، اپنے حساب سے جیسا بھی سمجھتے ہیں جو بہتر کر سکتے ہیں بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کیجیے۔ کمیونیکیشن، اگر آپ فرینچ سیکھ سکتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے وارے نیارے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ سعودی عربیہ جاتے ہیں، مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری میں جاتے ہیں اور آپ کو عربی روانی سے بولنا آتی ہے، تو آپ سوچئے آپ کو کس قدر فائدہ ہوگا۔ دنیا میں حالات آپ کے سامنے ہیں، اگر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجئے۔ فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کوئی خبر سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ روز ایک سپارہ پڑھیں، نماز پڑھیں، ان کو اس کا ثواب ان کی طرف ڈال دیں۔ وہ لوگ خوش ہیں، ان کو فرشتے نظر آتے ہیں، ان کو شہادت کا مرتبہ نظر آتا ہے، وہ شہید ہونا چاہتے ہیں، بم گر رہے ہیں، وہ مسجد اقصی بھاگ رہے ہیں، مسجدوں میں بھاگ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کو درست نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا ہے کہ میں نے اپنے یہ جنت کے جو لوگ ہیں جنہیں میں نے دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں، انہوں نے سیدھے جنت میں جانا ہے۔ ان کو میں تمہیں دکھا رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ جنت کے لوگ ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، جنت واپس چلے جائیں گے۔ ان کے لیے صرف دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں، بحث مباحثہ اور لڑائی کے بجائے صبح فجر سے پہلے اٹھیے، کچھ 2-4 رکعت نفل ان کے نام کر دیجئے، ان کو صرف اور صرف دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے، پاکستان کو اتنا اسٹرانگ ملک بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے نام سے لوگ یا دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ کانپ اٹھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اسلامی مملکت کا نام سن کر کے دنیا کی دوسری جو غیر مسلم مسلمان مملکت تھی وہ کانپ اٹھے کرتے تھے۔ کہیے آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔